وہ ذات جسے اپنے ہی قبیلے نے دھتکار دیا، اور پھر وقت آیا ان کا بھی اتنی محنت کی کہ سندھ کے وزیر اعظم بنے اور پاکستان کی تاریخ میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑے۔ یہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے درمیان رہنے والے ہی لغاری تھے، جنہوں نے اپنے وقت کے حکمرانوں کو دن میں تارے دکھائے اور ٹالپور حکمرانوں کو ایک نئی تاریخ بخشی اور سندھ کا حکمران بنا دیا۔ اس جبلوں اور ریگستان میں رہنے والے قبیلے کی اصل تاریخ آخر کیا ہے؟ یہ کہاں رہتے تھے اور یہ کہاں سے سندھ و پنجاب میں آئے؟ اور ان کا اصلی شجرہ نسب ہے کیا؟ کیا یہ بلوچ بھی ہیں یا نہیں؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس قبیلے کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ لغاری ذات بلوچوں کی بڑی اور اہم ذات ہے۔ یہ نسلاً بلوچ سمجھے جاتے ہیں، لیکن سندھ کے بہت سارے لیکھک ان کو منفی نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ لغاریوں کا تاریخ میں بہت اہم مقام رہا ہے۔ یہ شروع سے آج تک فوجی اور سیکیورٹی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ پیکولین کے مطابق لغاری اپنا شجرہ نسب رند کے پوتے نیابت سے جوڑتے ہیں۔ اس کے سوائے لونگورتھ ڈیمنس نے لکھا ہے کہ ان کا جد کوہ فروش تھا، جس نے اپنا نام لغار میں تبدیل کیا۔ اس کے ساتھ ایرانی بلوچستان میں ایک علاقے کا نام بھی لغار ہے۔ اس وجہ سے ان کا نام پہلے لغار پھر لغاری پڑا، جس کا مطلب ہے لغار کے شہر کے رہنے والے لوگ۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایرانی ہیں، لیکن کچھ لغاری محققین خود کو ایرانی نہیں بلکہ شامی بیان کرتے ہیں۔ ان کے جد جمال خان لغاری نے چوٹی زری کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور یہ لغاری ڈیرہ اسماعیل خان کے شمال میں سخی سرور کے علاقے تک پھیل گئے، جن کی 11 شاخیں اور گوتے ہیں اور 40 سے زیادہ نکھیں بھی ہیں۔ کتاب انسائکلوپیڈیا آف کاسٹ کے صفحہ نمبر 693 میں خیر محمد سہوانی لکھتے ہیں، لغاری مکران سے آئے ہوئے بلوچ ہیں، جن کے بارے میں بہت سی روایات اور تحریری مواد موجود ہیں۔ ان کا ذکر سندھ کے مختلف محققین نے بھی کیا ہے۔ یہ مزید لکھتے ہیں کہ لغاریوں کا اصلی تعلق رند سے ہے، جن کا شجرہ الگ الگ ہے۔ ایک روایت کے مطابق لغاری بن شاہ علی بن حسین بن رمضان بن رند بن میر جلال سے ہے، اور دوسری روایت ہے کہ یہ لغاری لفظ لیگا سے لیا گیا ہے، جو کہ لیگا بن نوبت بن حسین بن رمضان بن رند بن میر جلال بلوچ میں سے ہے۔ اسی کتاب میں یہ حوالہ بھی موجود ہے کہ تاریخ بلوچستان کے صفحہ نمبر 37 میں لکھا گیا ہے کہ ابراہیم رند نامی ایک شخص کسی لشاری عورت سے ہم کلامی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے رند سردار میر چاکر خان غضبناک ہوئے اور ابراہیم رند کو جان سے مارنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن کسی کی سفارش پہ ابراہیم رند کی جان بخشی ہوئی، اور اس دن کے بعد ابراہیم رند کو میر چاکر خان نے لغار کا لقب دیا، جس کے بعد یہ رند قبیلہ لغار کے نام سے جانا گیا، جس کا لفظی مطلب ہے گگرو، گندا وغیرہ۔ کچھ عرصے کے بعد یہ لغار سے لغاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق ایرانی مکران میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے لغار۔ اس لغار علاقے کی نسبت سے ان بلوچوں کا نام لغار اور لیگا پڑا۔ میر چاکر خان کی وفات کے بعد لغار کے سردار جمال خان نے خود کو لغار کے بجائے لغاری کہلوایا، اور پھر یہ لغاری کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوستو، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اوپر ابراہیم رند والی روایت بے بنیاد ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ منفی بات کو زیادہ پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے لغاری ذات پہ بہت ساری انگلیاں بھی ضرور اٹھی ہوں گی، لیکن پھر بھی یہ بات قابل تحقیق ہے۔ یہ لغاری بلوچ کلات سرحد اور پھر پنجاب کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہ سلمان سے ہوتے ہوئے 1680 عیسوی میں بلوچ قبائل ٹالپور، جوتوئی، کھوسا، چانڈیا، کلاچی، پتافی، جسکانی، بوزدار اور دیگر بلوچوں کے ساتھ سندھ میں داخل ہوئی، اور پنجاب بلوچستان کے علاوہ یہ سندھ میں بھی بڑی تعداد میں آباد ہو گئے۔ یہ بلوچ چونکہ جنگی ماہر اور بہترین جنگجو تھے، تو سندھ میں موجود کلہوڑا حکمرانوں نے ان کو اپنی فوج میں بڑے بڑے عہدے دیے،
اور یہ سندھ میں کلہوڑا حکمرانوں کے دور میں اپنی فوجی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جب سندھ کا کنٹرول مغل شہنشاہ کے ہاتھوں میں تھا تب سندھ کے گورنر ناصر الدین کلہوڑو تھے۔ کلہوڑا اور مغلوں کے درمیان غلط فہمیوں کی وجہ سے 1699 میں جنگ لگی۔ اس جنگ کو کلہوڑا سندھیوں نے جیت لیا کیونکہ اب ان کی فوج میں پنجاب سے آئے ہوئے بلوچ اکثریت میں شامل تھے۔ ان کی طاقت مزید بڑھ چکی تھی۔ اسی لشکر میں لغاری، ٹالپور اور دیگر بلوچ قبائل شامل تھے۔ 1713 میں کلہوڑا حکمرانوں نے لغاریوں کو حکومتی کاموں میں شامل کیا۔ اس کے بعد لغاریوں نے شہادت پور کو لغاریوں کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر قائم کیا۔ کلہوڑا فوج زیادہ تر بلوچ قبائل پر مشتمل تھی اور سارا کنٹرول بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ اس وجہ سے لغاری اور ٹالپور بڑی قوت بن چکے تھے۔ اس کے بعد کلہوڑا اور ٹالپور فوجی افسران کے درمیان ایک بڑی غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے بہت ساری ٹالپور اشرافیہ عورتوں کا بھی قتل ہوا۔ بس اس بات پہ بلوچ فوجی افسران کو غصہ تھا اور پھر بلوچ فوج نے ہالانی کی جنگ میں کلہوڑوں سے بغاوت کی اور بالآخر 1783 میں ٹالپوروں نے سندھ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور نواب ولی محمد خان لغاری کو 1783 میں ہی سندھ کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں بلوچ جاتے ہیں اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ بلوچ اپنی غیرت کے نام پہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بلوچ کی تاریخ کے لیے آپ ہمارے اسی چینل کی ویڈیو دا ہسٹری آف بلوچ دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب پنجاب کی ذاتیں اور کتاب بلوچ کے مصنفین نے لکھا ہے کہ لغاری اصل میں رند قبیلے سے ہے جس کا شجرہ نسب رند کے پوتے نوبت یا نیابت سے ملتا ہے۔ اس وقت یہ رندوں سے ایک الگ قبیلہ ہے جس کی اپنی الگ پہچان ہے۔ ان کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: میر جلال خان بلوچ، ان سے رند اور ان سے رمضان یا عبداللہ اور ان سے نصیر الدین، ان سے احمد اور ان سے فیروز شاہ، ان سے کالو خان اور ان سے فیروز شاہ، ان سے شہک اور ان سے میر چاکر خان، ان سے میر شداد خان، ان سے رند، ان سے بہرام خان اور ان سے میر علی خان، اور میر علی خان سے جمال خان اول اور ان سے محمد خان اول اور ان سے بلوچ خان اور ان سے محمد خان دوم اور ان سے بلوچ خان اور ان سے جمال خان دوم اور ان سے اولاد لغاری یعنی کہ آج کی موجودہ ذات لغاری جو نسلاً بلوچ ہیں۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ جو خود بھی لغاری تھے، انہوں نے لغاریوں کے 7 پاڑے اور گوتیں بیان کی ہیں اور پروفیسر غلام حیدر نے بھی 7 شاخیں ہی بیان کی ہیں، لیکن ان میں تھوڑا فرق بھی ہے۔ محققین کی مجموعہ طور رائے ہے کہ لغاری کے 11 قبیلے اور 60 شاخیں اور پاڑے ہیں، جن میں سے کچھ خاص یہ ہیں: آدمانی، آلوانی، کمبرانی، بجارانی، بگلانی، بوزدار، بھرگڑی، جلالانی، جلبانی، دورانی، رانجھانی، سنجرانی، آلیانی، محمدانی، نظامانی، سہرابانی وغیرہ۔ اس کے سوائے مزاری بلوچ کے ایک پاڑے کا نام بھی لغاری ہے۔ کتاب سندھ کی ذاتیں، قومیں اور قبیلہ کے مصنف ایاز بھاگت لکھتے ہیں کہ لغاری رند کا ایک پاڑا ہے جو کہ علی نام والے کی اولاد میں سے ہے۔ مزید یہ لکھتے ہیں کہ بلوچی زبان میں لغاری کی معنی یا مطلب ہے غند صاف کرنے والا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میر چاکر خان نے ایک حجام یعنی کہ نائی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ اس کی اولاد کو لغاری کہتے ہیں کیونکہ ان کا کام دھندا بال اور داڑھی بنانا تھا، اس لیے ان کو لغاری بولا گیا۔ دوستوں، میں نے بہت چھانبین کی لیکن یہ روایت مجھے صرف اس اکیلی کتاب میں ملی، نہ تو انگریزی کتابوں میں، نہ سندھی، نہ بلوچی کتابوں میں یہ روایت مجھے کہیں ملی۔ لگتا ہے یہ بھاگت صاحب نے بس ایسے ہی ایک مفروضہ لکھا ہے، جس طرح عام لوگوں میں کہاوتیں ہوتی ہیں، لیکن اس بات کی کوئی کتابی شکل موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ قابل تحقیق ہے۔ لغاری ذات کے سب سے مشہور شخص نواب ولی محمد خان لغاری تھے، جو ٹالپور دور میں سندھ کے وزیر اعظم تھے، جو اس وقت لاڑکانہ کے جناح پارک میں دفن ہیں۔
इनके बाद सरदार फारूक खान लेगारी हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान के सदर ममलकत भी रह चुके हैं और इनके ख़ानदान के लोग जो हमेशा सियासत से वाबस्ता रहे हैं। ये लेगारी बलोच का शिजरा था जो कि हमने जमा किया। हो सकता है हमसे बहुत सी चीज़ें रह गई हों। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बयान ज़रूर करें। इस शिजरे से ये मालूम होता है कि लेगारी असली बलोच हैं। अगरचे कुछ रिवायत इनके खिलाफ हैं, लेकिन इन रवायतों का कोई तारीखी पस मंज़र नज़र नहीं आता। लिहाजा हमारे मुताबिक ये असली बलोच हैं जिन्होंने टालपुर हुक्मरानों से मिलकर कल्होड़ा हुकूमती दौर का सिंध से हमेशा हमेशा के लिए खात्मा किया और अपने बलोच भाइयों का मुश्किल वक्त में साथ देकर खुद को बलोच साबित किया। इनकी अक्सरियत पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है, ख़ास तौर पर डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, कोहे सलेमान, रहीमियार खान, राजनपुर और सिंध में ये शादातपुर, सांगड़, शिकारपुर, जेकमबाद, लाड़काना, सखर, घोटकी और बलूचिस्तान में भी ये कसीर तादाद में आबाद है। लाड़काना वाले लेगारियों से अपील है कि नवाब वली मोहम्मद खान लगारी की कब्र पे जाके दुआ ज़रूर कीजिएगा और तमाम लेगारी दोस्तों से अपील है कि आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। अपना नाम और शहर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और उसके साथ साथ तारीख भी मेंशन करें कि आप कब देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।